ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا قائم علی محمد بواسع بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سیدی اسلم فی الوجود ختم لما سبق لمن للحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم رجس أهل البيت وليطهركم تطهيرا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری بواسع بلندتر صلوات۔ درود کرس سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے بواسع بلندتر صلوات۔ پاک بی بی سیدہ کی آمد کے لیے بواسع بلندتر صلوات۔ درود اس طرح پڑھیں کہ جس طرح 14 کی ذات بلند ہے، بواسع بلندتر صلوات۔ اپنی اپنی مشکلوں کی آسانی کے لیے بواسع بلندتر صلوات۔ چودہ معصومین کی آمد کے لیے بواسع بلندتر صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ آپ میرے پڑھنے کے مزاج سے واقف ہیں۔ میں نے نعرہ چھوڑنا نہیں ہے جب تک سب نے ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کی تعریف نہیں کرنی۔ ٹھیک اسی طرح اللہ اکبر کا جواب دیں جس طرح وہ خدا بلند ہے، جس طرح مولا علی کا رب بلند ہے، ٹھیک اسی طرح جواب دیں نعرہ تکبیر۔ ابھی بھی کچھ مومنات ایسی ہیں جو اللہ والی عبادت میں شامل نہیں، سارے مل کے نعرہ تکبیر۔ خدا کی ذات بہت بڑی ہے، بہت ہی بلند ہے، اسی طرح ٹھیک نعرے کا جواب دیں نعرہ تکبیر۔ ابھی بھی ادھر سے کچھ لوگوں نے جواب نہیں دیا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ خدا سے مانگتے ہیں نا، خدا ہمیں گھر دے، ہمیں اولاد دے، ہمیں کاروبار دے، ٹھیک جسی طرح مانگتے ہو اسی طرح نعرہ لگانے کا بھی حق ادا کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ علی علی زیادہ کرتے ہیں، نبی کا کبھی کسی نے نام نہیں لیا، جیسا نعرہ لگاؤ کہ سب کو پتہ چلے کہ ہم نے علی کو مانا ہے تو نبی کی وجہ سے کون نبی طہا نبی، یاسین نبی، مزمل نبی، مدثر نبی، کون نبی واللیل کی زلفوں والا نبی، کون نبی جس نے غدیر کے میدان میں کھڑے ہو کے کہا من انت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا ہے۔ ایسا نعرہ لگاؤ کہ سب کو پتہ چلے کہ محمد نے کہا ہے تو ہم نے علی کو مانا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت۔
دوسری سطر پہ یہ دیکھ لینا ہے کہ کون کون میرے ساتھ ہیں، اور پتہ یہ بھی چل جانا ہے کہ کون کون یہاں پہ باتیں کرنے آیا ہے، اور یہ بھی پتہ چل جانا ہے کہ کون کون مولا علی علیہ السلام سے محبت کرنے والا بیٹھا ہے۔ میں کہہ رہی ہوں جی رہی ہوں درے کلندر پہ علی کی مستی میں، جی رہی ہوں درے کلندر پہ علی کی مستی میں۔ ہاتھ اس کا ہی اٹھتا ہے جس کو پتہ ہے کہ 14 سے خیرات کیسے لینی ہے۔ جی رہی ہوں درے کلندر پہ علی کی مستی میں، آپ نے بولنا نہیں ہے، میں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ جی رہی ہوں درے کلندر پہ علی کی مستی میں، جی رہی ہوں درے کلندر پہ علی کی مستی میں، جی رہی ہوں درے کلندر پہ علی کی مستی میں، ایسے لگتا ہے بیٹھی ہوں جیسے جنت کی بستی میں۔ جی رہی ہوں درے کلندر پہ علی کی مستی میں، جی رہی ہوں درے کلندر پہ علی کی مستی میں، جی رہی ہوں درے کلندر پہ علی کی مستی میں، ایسے لگتا ہے جیسے بیٹھی ہوں جنت کی بستی میں، ایسے لگتا ہے جیسے بیٹھی ہوں جنت کی بستی میں، ایسے لگتا ہے جیسے بیٹھی ہوں جنت کی بستی میں۔ وہ ڈوب ہی نہیں سکتا، وہ ڈوب ہی نہیں سکتا، حشر تک مولا کی قسم جو سفر کرتا ہے ولایت علی کی کشتی میں۔ سلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری۔ تاہا نبی، مدثر نبی، یاسین نبی واللیل کی زلفوں والے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا۔ ایمان ہے سب کا؟ مجھ سے زیادہ آپ جاننے والی بیٹھے ہیں، قدیمی مجمع بیٹھا ہے، رسول نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا۔ کون نبی کہہ رہا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز خلق نہ کرتا۔ کہا اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا ہے۔ سرکار علی بادشاہ فرماتے ہیں ایک وقت تھا جب رازق تھا مرزوق نہ تھے۔ مولا فرماتے ہیں ایک وقت تھا جب رازق تھا مرزوق نہ تھے، مسجود تھا ساجد نہ تھے، حبیب تھا محبوب نہ تھے، معبود تھا عابد نہ تھے۔ مولا فرماتے ہیں آدم و حوا، آب و ہوا کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا۔ خلق کرنے کے بعد محمد مصطفیٰ کے نور نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی تسبیح و تقدیس کرنی شروع کی۔ تسبیح و تقدیس کے بعد اللہ نے نگاہ شکاف سے دیکھا کہ اے میرا حبیب اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو میں دنیا میں کوئی چیز بھی خلق نہ کرتا۔ میں مقصود ہوں تجھے خلق کیا ہے، اس کے بعد میں نے کائنات کو بنانا ہے۔ اس کے بعد جب اللہ نے کہا نا کہ اے میرا حبیب میں تیرے نور کو خلق نہ کرتا، نور کو خلق نہ کرتا تو میں کائنات کی کوئی بھی چیز خلق نہ کرتا۔ اس کے بعد اللہ نے 12 حجاب اس نور سے بنائے۔ اس ہر نور کے حجاب میں محمد مصطفیٰ نے ایک ایک حجاب میں کئی برس خدا کی تسبیح و تقدیس کی۔ تسبیح و تقدیس کرنے کے بعد اللہ نے اس نور سے 20 دریا بنائے۔ 20 دریا بنانے کے بعد اللہ نے کہا کہ اے میرا حبیب ان دریاؤں میں غوطہ زنی کرو۔ جب غوطہ زنی کرتے رہے نا کئی برس، تب آخری دریا سے جب غوطہ زنی کر کے باہر آ رہے تھے، محمد مصطفیٰ نے جب خدا کی طرف دیکھا، خدا نے کہا اے میرا حبیب تو میری تمام امت سے افضل ہے۔ توجہ نیاز حسین، اب خدا نے کہا کہ اے میرا حبیب تو میری تمام امت سے افضل ہے، تو شفیع امم ہوگا۔ تو محمد مصطفیٰ کو جب یہ نوازش عطا ہوئی، محمد مصطفیٰ نے خدا کی طرف اپنی جبی کو جھکایا، جبی کو جھکا کے جب جبی کو اٹھایا، کیا دیکھا کہ 1 لاکھ کم 24,000 اس پیشانی پہ قطرے تھے۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان قطروں سے نبیوں کو بنانا شروع کیا، نبیوں کو بنانا شروع کیا۔ اب کوئی آدم بن گیا، کوئی نوح بن گیا، کوئی آدم بن گیا، کوئی نوح بن گیا، کوئی آدم بن گیا، کوئی نوح بن گیا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ بن گیا، کوئی عیسیٰ روح اللہ بن گیا، کوئی عیسیٰ روح اللہ بن گیا۔ رسول فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے مجھے محمد کے نور کو خلق کیا۔
نور محمد مصطفیٰ ہے اول مخلوق، اور اس کے بعد جتنی بھی اشیاء ہیں وہ ہے نور محمد مصطفیٰ کے بعد کی مخلوق۔ انسان عناصر اربع سے بنا ہے۔ آگ نہ تھی نور محمد مصطفیٰ تھا، مٹی نہ تھی نور محمد مصطفیٰ تھا، پانی نہ تھا نور محمد مصطفیٰ تھا، ہوا نہ تھی نور محمد مصطفیٰ تھا، نور محمد مصطفیٰ تھا۔ اب یہ زندگی بھی ایک مخلوق ہے، موت بھی ایک مخلوق ہے۔ زندگی نہ تھی نور محمد مصطفیٰ تھا، موت نہ تھی نور محمد مصطفیٰ تھا، موت نہ تھی نور محمد مصطفیٰ تھا۔ الحمدللہ الذی جعلنا خلق السماوات والارض وجعل الظلمات الی النور۔ اب یہ چار مخلوق ہیں، چار مخلوق ہیں، چار مخلوق نہ تھی نور محمد مصطفیٰ تھا، اندھیرا نہ تھا محمد مصطفیٰ کا نور تھا، تاریکی نہ تھی محمد مصطفیٰ کا نور تھا۔ اب کیا تھا؟ یہاں صرف مرتضیٰ کا نور تھا یا محمد کا نور تھا؟ محمد مصطفیٰ کا نور تھا۔ نہ سورج کی گرم جوشی تھی، نہ سورج کی گرم جوشی تھی، نہ رات کی تاریکی تھی، نہ پھولوں کی مہک تھی، نہ کلیوں کی لہک تھی، نہ آدم صفی اللہ تھے، نہ ابراہیم خلیل اللہ تھے، نہ اسماعیل ذبیح اللہ تھے، نہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، نہ عیسیٰ روح اللہ تھے، تھا تو صرف ایک ہی نور، وہ تھا میرے محمد مصطفیٰ کا نور۔ رسول فرماتے ہیں کہ ایک نور سے میں ہوں، دوسرے نور سے میرا بھائی علی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہم اپنے ناموں سے ہمارے ناموں کو ملایا، اپنے ناموں سے ہمارے ناموں کو ملایا۔ خدا فرماتا ہے کہ میں محمود ہوں، یہ میرا محمد ہے، میں محمود ہوں، یہ میرا محمد ہے، میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے، میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے، میں فاطر السماوات والارض ہوں، یہ فاطمہ الزہرا ہے، میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسن ہے، میں محسن ہوں، یہ حسین ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ نے ہمارے ناموں کو اپنے ناموں کے ساتھ ملایا۔ اس کے بعد رسول فرماتے ہیں کہ ہمارے ناموں کا اس کے ناموں کے ساتھ ملنا تھا۔ رسول فرماتے ہیں کہ ہم ایک نور سے دو نور جدا ہوئے، ایک نور سے محمد ہے، ایک نور سے علی ہے۔ اب رسول فرماتے ہیں کہ ایک نور سے نبوت شروع ہوتی ہے، ایک نور سے امامت شروع ہوتی ہے۔ اب رسول فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک نور سے میں ہوں، ایک نور سے علی ہے۔ ارے جب لوگ کلمہ پڑھے نا تب پہلے توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ لوگوں کو کیسے کلمہ پڑھنا چاہیے؟ رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃہ بلا فصل۔ اب رسول فرماتے ہیں جب کہو گے نا خدا کی توحید کے لیے تب کہو گے لا الہ الا اللہ، جب نبوت کی گواہی دو گے تب کہو گے محمد رسول اللہ، جب علی کی گواہی دو گے کہو گے علی ولی اللہ۔ سلامت رہے۔ یہ پہلے اگر نور کو خلق کیا ہے تو بھیجا کیوں ہے اینڈ پہ، آخر پہ کیوں بھیجا ہے؟ ظاہری بات ہے جو صدر مملکت ہوتا ہے، صدر مملکت وہ اینڈ پہ آتا ہے۔ جس طرح صدر مملکت بلند ہوگا اسی طرح منتظم بھی اعلیٰ ہوتے ہیں، منتظم اعلیٰ ہوتے ہیں۔ اللہ نے جب چاہا نا کہ میرا رسول جائے دنیا میں تو سوچا، کہا آدم جاؤ جا کے نیچے کا ماحول بناؤ، زمین کو خوبصورت کرو، میں نے اپنے نبی کو بھیجنا ہے۔ توجہ ہے، میں نے اپنے نبی کو بھیجنا ہے۔ حضرت آدم آئے نیچے، حضرت آدم زمین کو خوبصورت بنایا کہ ان کے دو لڑکے لڑ پڑے، حابیل اور قابیل۔
حبیل کے مقدس خون کی چھینٹوں سے زمین جو ہے وہ داغدار ہو گئی. پھر اللہ نے کہا نہیں، اس پر تو میرے محبوب کو بھیجنا مناسب نہیں ہے. آدم کو واپس بلا لیا. اس کے بعد حضرت نوح کو بھیجا. کہا نوح اس زمین کو جا کے ایسے صاف کر دو جیسے کہ صاف کرنے کا حق ہوتا ہے. اب حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کو ایسے صاف کیا، نہ وہاں پہ کوئی باغ رہا، نہ وہاں پہ کوئی پودا رہا، بالکل ایسے دھو دیا زمین کو، وہ بنجر نکلی. اس کے بعد اللہ نے کہا یہ تو بنجر زمین ہے، مناسب نہیں ہے میں اپنے رسول کو اس زمین پہ بھیجوں. نوح کو واپس بلایا. ابراہیم سے کہا ابراہیم جاؤ جا کے زمین پر ایسا باغ لگاؤ جو قیامت تک کسی نے نہ لگایا ہو. حضرت ابراہیم نیچے آئے. انہوں نے ایسا کمال کیا کہ آگ کو گلزار کر دیا. خدا کو اتنی یہ ان کی پسند آئی، حرکت اتنی پسند آئی، ان کی اتنی پسند آئی کہ امامت کا تاج عطا کر دیا. امامت کا تاج عطا کرنا تھا. کہا پروردگارا جیسا باغ میں نے لگایا ہے ایسا باغ قیامت تک کوئی نہیں لگا سکتا. پھر جب رسول کو بھیجنے کا ارادہ ہوا، کہا رسول رک جاؤ مجھ سے پتہ کر کے آؤ میرے نبی کا کوئی دشمن تو نہیں ہے. موسیٰ کلیم اللہ نیچے آئے، مدائن میں گئے، مصر میں گئے. آخر چور مل گیا. کہا یا اللہ چور مل گیا ہے. کہا کون ہے؟ کہا فرعون مصری ہے. کہا دریا میں ڈال دو، مصری ہے بھول جائے گا. اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو واپس بلایا. حضرت عیسیٰ، کہا عیسیٰ جاؤ اپنے حساب مساحت سے پتہ کر کے آؤ کہ میرے رسول کو کہاں بھیجنا مناسب ہے. جاؤ جلدی پتہ کر کے آؤ. اب جیسے ہی حضرت عیسیٰ نیچے آئے، حساب مساحت سے حساب لگا کے اوپر گئے، بتایا. اب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانے کی تیاریاں ہونے لگی. اب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں جبریل اور میکائیل ہیں. دائیں بائیں جبریل اور میکائیل ہیں. پیچھے کچھ فرشتے ہیں جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا ہوا ہے. یہ کون جانے لگا ہے؟ سردار نبی، تمام نبیوں کا سردار محمد مصطفیٰ. اب جیسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے لگے، کہتے ہیں کہ دائیں بائیں جبرائیل اور میکائیل ہے، پیچھے فرشتے جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا ہوا ہے. کہکشاں کی سڑکیں ہیں، سنبل کے دستے ہیں، عنبر اور مشک کا جو ہے وہ چھڑکاؤ کیا گیا سڑکوں پہ. اب جیسے ہی میرا رسول جانے لگا تو تمام انبیاء نے رسول کا دامن تھام کے کہا کہ اے رسول ہمیں کچھ عطا کرتے جاؤ، اے رسول ہمیں کچھ عطا کرتے جاؤ. توجہ، اے رسول ہمیں کچھ عطا کرتے جاؤ، اے رسول ہمیں کچھ عطا کرتے جاؤ. اب محمد مصطفیٰ نے مختار انبیاء ہونے کی حیثیت سے حضرت آدم کو علم عطا کیا، حضرت آدم کو علم عطا کیا.
सलामत रहें। मौला पाक वक्त बुलंद करें। दीन बनाना जो है वो अल्लाह का काम है, बचाना नबी का काम है, इमाम का भी बचाना काम है। तवज्जो है, दीन बनाना खुदा का काम है, बचाना इमाम का और नबी का काम है। क्योंकि हिफाजत वही कर सकता है जिसको अल्लाह ने इमाम बनाया हो। जो खुदा की तरफ से रहबर होता है, जैसे कि आजकल लोगों ने खुद से रहबर बनाए हैं, खुद से इमाम बनाए हैं, बल्कि कुरान में है ना कि हर शख्स को उसके इमाम के साथ उठाया जाएगा। यहाँ पे बात ये है कि इसी लिहाज से जैसे रसूल ने कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक नूर से नबूवत शुरू हुई, एक नूर से इमामत। इमाम वो होता है जिसको खुदा इमाम बनाए, और हिफाजत भी दीन की वही कर सकता है कि जो खुदा का बनाया हुआ होता है। किसी को कोई हक नहीं है कि वो खुद से इमाम बनाए, खुद से इमाम बनाए। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है ना कि हम हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, क़यामत वाले दिन उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। अब लोग ज़हन में ये सोचते हैं कि अल्लाह हमारे अमाल देखेगा, वहाँ पे अल्लाह की कुर्सी लगी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अल्लाह कुर्सी पे नहीं बैठेगा, अल्लाह की कुर्सी नहीं लगी होगी। अब ये सोच देखते हैं कि नमाज का हिसाब होगा, ज़कात का, रोज़े का, हज का, इन सब चीज़ों का हिसाब होगा। नहीं, अल्लाह ने कहा कि इतना लंबा हिसाब किताब नहीं होना। मैंने एक ही काम करना है, मैंने एक ही काम करना है, इमाम को बुलाना है। जिसका इमाम ठीक होगा वो गुनाहगार भी हुआ तो जन्नत में जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? जिसका इमाम ठीक हुआ वो अगर गुनाहगार भी हुआ तो जन्नत में जाएगा। और जब जिन्होंने नमाजें पढ़ी हैं, हज किए हैं, रोजे रखते हैं, इमाम भी इबादत गुजार है, इमाम ठीक ना भी हुआ तो उसके पीछे जितने भी इबादत गुजार होंगे वो सारे जहन्नम में जाएंगे। हमें इस बात की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम बेझिझक बेधड़क हो के सोते हैं, क्योंकि हम उनको मानने वाले हैं जिनकी जन्नत नहीं बल्कि जो जन्नत के सरदार हैं, जो जन्नत के मालिक हैं। हमें बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारे इमाम वो हैं जिनका नसब एक है, जिनकी किताब एक है। हम उन इमामों को मानते हैं। ऐसा खुदा फरमाता है कि मैंने इतना लंबा चौड़ा हिसाब नहीं करना, मैंने इमाम को बुलाना है। इमाम ठीक हुआ तो जन्नत में, इमाम ठीक ना हुआ तो जहन्नम में। अब आप यहीं से हिसाब लगा लें। कुरान पाक में लिखा है कि चांदनी रात थी, 2 इमाम निकले। तवज्जो है ना? मौला फरमाते हैं कि कुरान पाक में लिखा है कि चांदनी रात थी, 2 इमाम बाहर निकले। एक हक का इमाम था, एक बातिल का इमाम था। हक का इमाम का नाम था मूसा, बातिल के इमाम का नाम था फिरौन। अब जैसे ये निकले हैं, आगे आगे मूसा का लश्कर है, पीछे पीछे फिरौन। अब मूसा के मुट्ठी भर जो थे मुसलमान के हुए, जो उनको मानते थे, उनका कलमा पढ़ते थे, मुट्ठी भर थे, और फिरौन के पीछे थे लाखों का लश्कर। बात समझनी है, 2 इमाम हैं, एक हक का और एक बातिल का। अब हजरत मूसा जा रहे हैं, उनके पीछे जितने भी मानने वाले, चाहे थोड़े थे ना, लेकिन है ईमान वाले थे। अब जो फिरौन के पीछे थे वो लाखों की तादाद में थे, लाखों की तादाद में थे। आगे आ गया दरिया, दरिया आ गया। कहा मूसा अब आगे दरिया है, तुम कहो तो हम डूब जाएं। ये इमाम की हिदायत है। कहा कि तुम कहो तो हम डूब जाएं, तुम कहो तो फिरौन की तलवार के नीचे अपनी गर्दनें दे दें। मूसा कुछ तो बताओ। हजरत मूसा ने खुदा की तरफ कहा। अब उन्होंने ये नहीं कहा या अल्लाह हमारी मदद कर, या अल्लाह हमारी मदद
کر، یہ نہیں کہا، انہوں نے حجت سے کہا ہے. جو لوگ کہتے ہیں جی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کیا کہتا ہے؟ کس سے مدد مانگو؟ میری حجت سے، میری حجت سے مدد مانگو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ ہماری مدد کر، انہوں نے موسیٰ سے کہا کیونکہ موسیٰ حجت ہے. کہا موسیٰ اب ہم کیا کریں؟ موسیٰ تم جو کہو گے، اگر تم کہو گے کہ دریا میں ڈوب جاؤ ہم ڈوب جائیں گے، تم کہو گے کہ فرعون کی تلواروں کے نیچے سر دے دو ہم وہ بھی کر دیں گے. اب موسیٰ نے خدا کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ خدایا اب میں کیا کروں؟ خدا نے کہا موسیٰ پریشان نہ ہو، میں نے تجھے اسلحہ دیا ہے، عصا دیا ہے، اس کو دریا میں مار. اس عصا کو دریا میں مارا، رستہ بن گیا. قومیں 12 تھی، رستہ ایک تھا. توجہ ہے نا؟ ہر قوم لڑنے لگ گئی کہ اس رستے سے ہم جائیں گے، اس رستے سے ہم جائیں گے. کہا پروردگارا قومیں لڑنے لگ گئی، اب میں کیا کروں؟ کہا اس عصے کو دوبارہ دریا میں مار. پھر مارا، 12 رستے بن گئے. ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں. پھر مارا اس کو آسان، مارا دریا میں، 12 رستے بن گئے. اب موسیٰ والے جا رہے تھے، موسیٰ والے جا رہے تھے، سارے موسیٰ کے جا رہے تھے. اب پیچھے سے فرعون نے آنا شروع کیا. فرعون کا لشکر داخل ہوا. فرعون کا لشکر دیکھ کے موسیٰ کے ماننے والے کہتے ہیں موسیٰ اگر یہ معجزہ ہونا تھا تو ہمارے لیے ہوتا، فرعون کیوں پیچھے آ رہا ہے؟ اب موسیٰ نے پھر کہا خدا را یہ معجزہ ہونا ہوتا تو میرے لیے ہوتا، میرے ماننے والوں کے لیے ہوتا. خدا فرماتا ہے موسیٰ پریشان نہ ہو، موسیٰ پریشان نہ ہو. میں نے موسیٰ یہ اس لیے کیا ہے کہ فرعون یہاں پہ داخل ہو گیا ہے. میں نے فرعون کو ہی نہیں مارنا، آخری فرعونی کو بھی مارنا ہے. فرعون کے جتنے بھی ماننے والے ہیں آخری تک میں نے سب کو مارنا ہے. اس دن خدا نے ملک الموت کو حکم نہیں دیا کہ ان کی جان میری ہے، بلکہ خدا نے دریا کی لہروں کو حکم دے دیا کہ موسیٰ والوں کو چھونا نہیں ہے اور فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے. اب جیسے ہی موسیٰ کے سارے ماننے والے جا رہے تھے، موسیٰ کے جا رہے تھے، فرعون کے اندر داخل ہو رہے تھے، سارے غرق ہو گئے. غرق ہونے کے بعد ان میں سے کچھ کہنے لگے کاش ہم نے اس کو امام نہ بنایا ہوتا، کاش ہم نے اس کو امام نہ بنایا ہوتا، کاش ہم نے ان کو امام نہ بنایا ہوتا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ امام چاہے جیسا بھی ہو، اگر اس میں عبادت بھی ہو، عبادت بھی ہو، عبادت بھی ہو، امام اچھا نہ ہو، زکات دینے والا ہو، حج کرنے والا ہو، نمازی ہو، ہر عمل کرنے والا ہو، تب تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک علی کی ولایت کو قبول نہیں کرتا. تو امام ٹھیک ہوگا تو سب جنت میں جائیں گے، چاہے وہ پیچھے گناہگار ہی کیوں نہ ہو. تو ایک بندے نے مولا علی سے پوچھا مولا آپ کے پاس ادھر بہت سے لوگ آتے ہیں، آپ سب کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ مولا سے پوچھا مولا آپ یہاں پہ ممبر پہ بیٹھے ہیں، آپ سب کی مدد کرتے ہیں، کیا قیامت والے دن ہماری مدد کریں گے؟ سننے والی بات. انہوں نے کہا کہ قیامت والے دن ہماری مدد کریں گے؟ مولا فرماتے ہیں کہ میں علی تمہارا وہاں پہ انتظار کروں گا جہاں پہ اعمال تولے جائیں گے. میں علی وہاں پہ تمہارا انتظار کروں گا. اچھا مولا اپنی کوئی نشانی بتائیں، آپ کا نوری محل ہوگا، تخت ہوگا، آپ تاج پہن کے بیٹھے ہوں گے. کہا نہیں مجھے تاجوں میں نہ ڈھونڈو، مجھے تختوں میں نہ ڈھونڈو، مجھے نوری محل میں نہ ڈھونڈو، میں علی وہاں پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا. آنا میزان میں ہی جو ہے وہ تولنے والا ہوں، تمام کا جو ہے حساب کرنے والا ہوں، عدل کرنے والا ہوں. کہا اچھا مولا اگر ہماری نیکیاں کم ہوئی، توجہ نہیں اگر حسین، اگر ہماری نیکیاں کم ہوئی، ہماری نیکیاں کم ہوئی، ہمارے گناہ زیادہ ہوئے، مولا آپ تو انصاف کرنے والے ہیں، آپ تب ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ مولا فرماتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ علی ہوں، میں اپنے مومنوں کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہوں، بلکہ پوری دنیا کے ساتھ انصاف کرنے والا میں علی ہوں. اس کے بعد محمد مصطفیٰ کے وزیر نے محمد مصطفیٰ
सलामत रहे, अल्लाह पाक मुश्किलें आसान करे। जब ये आयत नाज़िल हुई ना, बस अलमन अरसलना मिन क़ब्लिका रसूलिना, कि ए रसूल पूछ ले उन रसूलों से जो तुझसे पहले हमने भेजे थे। कुछ लोग मदीने के हैदर कर्रार के पास आए, आके कहते हैं या अली हमें इस आयत की समझ नहीं आती, अगर ये मक्के में नाज़िल होती तो हमें पता होता, मक्के में नाज़िल होती हमें पता होता, मदीने में नाज़िल होती हमें पता होता, क्योंकि रसूल के पास वही होती, हमें बताते, हमें पता होता। यानी ये आयत कहाँ पे नाज़िल हुई है? मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं कि ये आयत ना मक्का में नाज़िल हुई है, ना मदीने में नाज़िल हुई है। फिर यानी ये आयत कहाँ पे नाज़िल हुई है? मौला हैदर करार मुस्कुरा के फरमाते, इसका इल्म या मुझे है या मेरी औलाद को है, इसका इल्म या मुझे है या मेरी औलाद को है। अच्छा यानी ये आयत कहाँ पे नाज़िल हुई है? हमें बताएंगे आयत कहाँ पे नाज़िल हुई है? रसूल फरमाते हैं, रसूल के वसी हैदर करार फरमाते हैं कि ये आयत ना मक्का में नाज़िल हुई है, ना मदीना में नाज़िल हुई है, बल्कि सबसे पहले इस आयत को जानने के लिए इसका शान नज़ूल जानना ज़रूरी है। इसके बाद मौला ने फरमाया कि शब मेराज जब मोहम्मद मुस्तफ़ा आसमान पर गए कि मूसा के दिल में ख्याल आया कि आज नमाज मैं पढ़ाऊंगा। सिर्फ ख्याल आया कि मैं आज नमाज पढ़ाऊंगा, अल्लाह से बर्दाश्त नहीं हुआ। कहा जबरील फौरन जाके मेरे मोहम्मद को कह दे कि इनको नमाज पढ़ाए। मूसा के दिल में ख्याल भी कैसे आया मेरे मोहम्मद के होते हुए, मुझे अल्लाह से बर्दाश्त नहीं होता कि मैं मोहम्मद के होते हुए मूसा नमाज पढ़ाए। अब वो गए तमाम नबियों में खड़ा करके मोहम्मद का हाथ ऊंचा किया। मोहम्मद का हाथ दिखता दुनिया वालों को, जो मोहम्मद ने अली का दिखाया वो नहीं दिखता। नमाज पढ़ाई, फिर ये आयत नाज़िल हुई, बस अलमन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिना, के पूछ ले उन रसूलों से जो तुझसे पहले गुजर चुके हैं। हर नबी से पूछ के इनको नबूवत किस लिए अता की, किन इकरारों पे अता की गई। आखिर वो कौन से 3 इकरार किए जिन पर इनको नबूवत अता हुई, किताबें अता हुई, हिकमत अता हुई, इल्म अता हुआ। अब रसूल अल्लाह ने आदम से पूछा, ए आदम तुम आदम सफ़ीउल्लाह कब बने? उसने कहा मैं आदम सफ़ीउल्लाह तब बना जब मैंने 3 गवाहियाँ दी। मैं आदम सफ़ीउल्लाह तब बना जब मैंने 3 गवाहियाँ दी। मूसा ने कहा मैं कलीमुल्लाह तब बना जब मैंने 3 गवाहियाँ दी। ईसा ने कहा मैं रूहुल्लाह तब बना जब मैंने 3 गवाहियाँ दी। इस्माईल ने कहा कि मैं ज़बीउल्लाह तब बना जब मैंने 3 गवाहियाँ दी। हर नबी ने कहा ना कि हमें हिकमत अता हुई है 3 गवाहियों पे, हमें किताबें अता हुई हैं 3 गवाहियों पे, अरे हमें मुकाम मंज़लत अता हुआ है 3 गवाहियों पे, 3 गवाहियों पे, 3 गवाहियों पे। हर नबी ने जब कहा ना 3 गवाहियों पे हमें अता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पूछा बताओ वो कौन सी गवाहियाँ हैं? तब सब नबियों ने एक ज़ुबान होकर कहा कि परवरदिगार ने कहा ऐ आदम अगर तूने इल्म लेना है पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फस्ल। आदम से कहा गया, नूह ने कहा कि परवरदिगार मुझे नबूवत अता कर, फिर खुदा ने कहा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह। हर नबी ने जब ये कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद मैं ये कहती हूँ कि जिस नबी को नबूवत अता नहीं होती बगैर अली की विलायत के, तेरी नमाज कैसे कबूल हो जाती है अली की विलायत के बगैर? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे विलायत, नारे विलायत, नारे हैदरी, सलामत रहे, हैदरी, बावाज़े बुलंद सलावत। अगर यही बात है ना, हम अपने डैडी आदम से पूछ लेते हैं बिस्मिल्लाह। कि डैडी जी आपको जो है नबूवत कैसे अता हुई? बेशक बेशक हाँ हमारे बाप हैं, बेशक बेशक। हम पूछेंगे कि आप बताएं हमें आपको नबूवत कैसे अता हुई, आपको किताब कैसे अता हुई, आपको मंज़िलत कैसे अता हुई, तो तब आदम बोल के कहेंगे
عزاداروں، یہی مولا کی ولایت بچانے کے لیے علی کی بیٹیاں مدینہ چھوڑ کے کربلا میں آ گئی۔ ہر مجلس میں کہتی ہوں کہ فضائل سنا کرو اپنی مرضی سے، لیکن جب صاحب شروع ہو جائے تو ادھر ادھر کے دھیان چھوڑ کے بس یہ سوچا کرو اتنا بڑا سادات کا گھر اجڑ کیسے گیا۔ کیا پتا کسی کے پہلو کے ساتھ میری شام والی آقا زادی بیٹھی ہو، کیا پتا کسی کے پہلو کے ساتھ میری تماچے کھانے والی بیوی بیٹھی ہو، کیا پتا کسی کے ساتھ وہ بیوی بیٹھی ہو جو ایک ہاتھ کمر پہ رکھ کے خدا کی عبادت کرتی رہی۔ جب مصائب شروع ہو جائے ادھر ادھر کے دھیان چھوڑ کے نیچے سر جھکا کے بس یہ سوچا کریں کہ اتنا بڑا سادات کا گھر اجڑ کیسے گیا۔ جب مصائب پڑا جاتا ہے نا، جس بندے کی آنکھ سے آنسو نہیں آتا تو بی بی زینب رو کے کہتی ہے اماں اس کو کیا پتا میرے اکبر کو برچھی کیسے لگی، اس کو کیا پتا کہ میرے حسین کو کیسے شہید کیا گیا، اماں اس کو کیا پتا میرے 6 ماہ کے اصغر کو تیر کیسے لگا، اماں اس کو کیا پتا کہ سکینہ کو تماچے کیسے لگے، اماں اس کو کیا پتا کہ میرے اکبر کو برچھی کیسے لگی، اماں اس کو کیا پتا کہ قاسم کیسے تقسیم ہو گیا، اماں اس کو کیا پتا شام غریبہ ہماری چادریں کیسے چھینی گئی، اماں ان کو کیا پتا کہ عباس کے بازو کیسے اترے، اماں ان کو کیا پتا کہ میرا حسین گھوڑے سے کیسے آیا۔ عزاداروں، جب شام میں ایک عیسائی رہتا تھا، ایک دن وہ اپنی بکری کو لے کے جا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ جب وہ شام کے زندان کے پاس سے گزرنے لگا تو وہ وہاں پہ رک گئی، وہ کھینچے کہ یہ میرے ساتھ جائے لیکن وہ نہیں جاتی۔ اس نے کیا دیکھا کہ سامنے ایک شخص ہے جو بیٹھا ہوا ہے، جس کے گلے میں توق ہے اور جس کی آنکھوں سے لہو جاری ہے۔ اس نے کہا اے بندہ خدا تو کون ہے، تجھے دیکھ کے یہ رک گئی ہے۔ اس نے کہا کیا تم محمد کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ اس نے کہا میں اس محمد کے نواسے حسین کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا تم ذریت رسول ہو، تم زہرا کی اولاد ہو، یہ مسلمان ہیں جو تمہیں قیدی بنا کے لے کے آئے ہیں؟ کہا یہ میری بہنیں ہیں، یہ میری مائیں ہیں، مسلمان ہیں جو قیدی بنا کے لے کے آئے ہیں۔ اس شخص نے کیا کیا؟ شام کے ہر ایک دروازے پہ جا کے دستک دے کے کہتا ہے باہر نکلو، تمہیں شرم نہیں آتی رسول کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے لے کے آئے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ رسول کی پردہ دار بیٹیوں کو بازاروں میں لے کے آئے ہو۔ جب یزید کو پتہ لگا نا کہ یہ بندہ سجاد کی حمایت کر رہا ہے، اس نے اس کو قتل کروا دیا۔ جیسے ہی اس کی بیوی کو اور بیٹی کو پتہ چلا نا، اس کی بیٹی روتی ہوئی اس زندان کے دروازے سے گزری کہ مولا سجاد کو دیکھ کے اس کے قریب آئی، مولا کے آ کے کہتی ہے ہمارا آخری سہارا تھا، ہم سے وہ بھی چھین لیا گیا، اب مولا کہتی ہیں میرے ساتھ آؤ۔ وہ مولا کے ساتھ گئی اپنے باپ کی قبر پہ، باپ کی قبر پہ جانا تھا۔ مولا نے کہا کہ اے خدا تجھے میری مظلومیت کا واسطہ ہے، اس کو زندہ کر دے۔ قبر پھٹی، اندر سے وہ شخص باہر نکلا۔ اس نے کہا اے سجاد میں تجھ پہ ایمان لے کے آتا ہوں، تو وقت کی حجت ہے۔ اب وہ بندہ یہ کہہ کے چلا گیا۔ شام میں اب ہر طرف لوگ جو ہیں چین گوئیاں کرنی شروع کر دی انہوں نے کہ یزید نے آل رسول کو قیدی بنایا ہے، ان کی بیٹیوں کو قید کیا ہے،
ان کو جگہ جگہ پہ چادر پھرایا ہے۔ اس کے بعد جب یزید نے سنا نا کہ لوگ میرے بارے میں باتیں کرنی شروع کر رہی ہیں، یزید نے کہا سجاد کو بلا کے لے کے آؤ۔ مولا سجاد کو لے کے، سجاد کل مدینے واپس چلے جاؤ، کل مدینے واپس چلے جاؤ، شرطیں وہ رکھتا ہے جو جیتتا ہے۔ مولا نے کہا میں ایسے مدینے جو ہے وہ واپس نہیں جاؤں گا، سب سے پہلے ہمارے شہداء کے سر واپس کر، جتنے بھی تبرکات لوٹے ہیں وہ واپس کر۔ پھر مولا فرماتے ہمیں ایک مکان دے کہ میری پتھریاں رونا چاہتی ہیں۔ کہا سجاد میں مکان دیتا ہوں، تبرکات دیتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں وہ بالیاں بھی دے جو تو نے میری بہن سکینہ کے کانوں سے کھینچی تھی۔ کہتے سجاد وہ نہیں مل سکتی۔ مولا فرماتے ہیں تبرکات جتنے بھی لوٹے ہیں ہمیں واپس کر، رونے کے لیے ایک مکان دے۔ اس کے بعد جیسے ہی رونے کے مکان ملا، ہر بی بی وہاں پہ زمین پہ بیٹھ گئی۔ وہاں پہ کوئی مجلس نہیں ہو رہی تھی، نہ کوئی مجلس پڑھ رہا تھا۔ ایک بی بی کہتی تھی واہ حسین، نہ تو ساریاں بیبیاں رونا شروع کر دیتی تھی۔ دوسری بی بی کہتی ہائے عباس، تو ساری بیبیاں رونا شروع کر دیتی۔ تیسری بی بی کہتی ہائے علی اکبر، پھر بیبیاں رونا شروع کر دیتی۔ ایسے بیبیاں رو رو کے نام لیتی جا رہی ہیں، ہر بیبی پرسہ دیتی جا رہی ہے کہ اچانک تبرکات آئی۔ جب چادر ملی، بی بی زینب رو کے کہتی ہے میری ماں زہرا کی چادر مجھے دو۔ بی بی کے پاس چادر کا آنا تھا، بی بی رو کے کہتی ہے اماں میں کیا بتاؤں میرے حسین کو کیسے قتل کیا گیا۔ اماں جسے تو نے ناز سے پالا تھا، شمر نے بڑے ظلم سے اس کو قتل کیا۔ عزاداروں پھر ایک سر آیا، ننھا سا سر تھا۔ بی بی رباب نے اپنی جھولی پھیلائی، جھولی پھیلا کہتی اصغر تیری بھی عمر تھی ذبح ہونے کی، اصغر تو ابھی 6 ماہ کا تھا، اصغر تو مجھے ابھی ماں بھی نہ کہہ سکتا تھا، اصغر ذبح تو جانوروں کو کیا جاتا ہے، اصغر مسلمانوں نے بڑا ظلم کیا ہے۔ مولا علی اکبر کا سر آیا، بیویوں نے پتھروں کا ماتم کیا، ہر بیوی بال کھول کے ماتم کر رہی ہے۔ کوئی کہتی ہائے علی اکبر، کوئی کہتی ہائے شبیہ پیغمبر، کوئی کہتی ہائے شبیہ محمد، کوئی کہتی ہائے شبیہ مصطفیٰ، ہر بیوی رو رو کے ماتم کرتی ہے۔ اچانک 2 سر ایسے آئے، وہ بندہ پوچھتا رہا بتاؤ یہ 2 سر کس کے ہیں؟ بی بی زینب کی آواز نہیں آئی۔ اس نے کہا یہ 2 بچوں کے سر کس کے ہیں؟ بی بی زینب کی آواز نہیں آئی۔ بی بی فضا بول کے کہتی یہ 2 سر مجھے دے دو، یہ آنا محمد کے سر تھے۔ بی بی فضا رو کے کہتی ہے زینب یہ سر لے لے، اپنے بیٹوں کو فدا تو کر۔ بی بی زینب رو کے کہتی ہے اما فضا میں علی کی بیٹی ہوں، میں جب صدقہ دے دوں اس کو واپس نہیں لیا جاتا۔ اس کے بعد ایک سر آیا، مولا عباس کا، بی بی کلثوم کہتی اس کو میرے قریب لے کے آؤ۔ پھر اس کے بعد ایک سر ایسا آیا کہ جس کی تعظیم میں ہر بیوی کھڑی ہو گئی۔ سر کا آنا تھا، بی بی زینب عالیہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، دونوں بازو آگے کر کے کہتی ہے دو مجھے میرے حسین کا سر۔ مولا حسین کا سر گول میں لے کے کہتی ہے حسین میں تیرے بغیر کیسے زندہ رہی، حسین میں جی نہیں سکتی تیرے بغیر، حسین میں شریکۃ الحسین ہوں، حسین میں تیری بہن زینب ہوں۔ بس عزادارو یزید نے کہا سجاد اگلے دن تم مدینے واپس چلے جانا، مدینے کا نام آنا تھا۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرا اب کیا رہ گیا ہے جو میں مدینے واپس جاؤں؟ ارے میرا علی اکبر تھا وہ بھی مار دیا، عباس مجھے سب چچا شہید کر دیا، میرے بابا حسین کو شہید کر دیا۔ بس عزادارو جیسے ہی اب یہ قافلہ چلنے لگا، سب نے دیکھا کہ بی بی رباب وہاں پہ نہیں ہے۔ بی بی زینب کہتی ہے سجاد رباب کہاں ہے؟ مولا کہتے ہیں اماں میرے ساتھ آئے۔ جیسے ہی قافلہ لے کے وہاں پہ
सज्जाद ये तो जिंदान है। मौला रो के फरमाते हैं यहाँ पे सकीना की कब्र है। मेरी माँ आखिरी अलविदा सकीना को कहने आई है। जिनकी छोटी छोटी औलादें हैं वो मेरी बात को जरूर समझना। जैसे ही जाके देखा ना बीबी ने, बीबी ज़ैनब ने मुंह पे मातम करके कहती है रुबाब यहाँ पे क्या कर रही हो। बीबी रुबाब रो के कहती है मेरी सकीना बहुत छोटी है, इसको अंधेरे से बहुत डर लगता है। सकीना तुझे ज्यादा शौक था मदीने वापस जाने का, सकीना हम वापस जा रहे हैं। जैसे ये काफिला बाहर निकला बीबी ने कहा सारी बीबियां यहाँ पे रुक जाओ। बीबी ज़ैनब ने कहा सारी बीबियां दुआ के लिए हाथ उठाओ। कहा सकीना मैं दुआ करती हूँ, मैं वादा करती हूँ सकीना मैं तुझे अकेला छोड़ के जा रही हूँ। सकीना मैं वापस जरूर आऊंगी, सकीना मैं वापस जरूर आऊंगी। अब जैसे ये काफिला बढ़ता बढ़ता एक मुकाम पर गया तो गुलाम बोल के कहता है मौला एक रास्ता मदीने जाता है, एक करबला जाता है। करबला का नाम आना था, हर बीबी तड़प गई। कहा सज्जाद हमें अपने भाइयों की कब्रें देखनी है, हमने अपने बेटों की कब्रें देखनी है, सज्जाद हमें करबला ले चल। अब जैसे ही मौला सज्जाद नीचे उतरे वहां पे पहले से जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी मौजूद थे। जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी मौला हुसैन की कब्र के पास जाके कहते हुसैन अब भी मुझे सीने से लगा, हुसैन जैसे मुझे पहले सीने से लगाता था हुसैन मुझे सीने से लगा। अज़ादारों जैसे ये सुना ना उन्होंने काफिले के आने की दमक को सुना। काफिले को सुन के वो कहते हैं अपने गुलाम से बाहर जाके देख क्या काफिला किसका है। उसने कहा कि मेरा इमाम होगा। उसने कहा अपने इमाम की निशानी बता। जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं मेरे मौला की उम्र 23 साल है, मेरा मौला जवान है, मेरे मौला की कमर मजबूत है, मेरे मौला के बाजू मजबूत हैं। जब उसने जाके देखा ना काफिला में कहते जाबर ये तेरा इमाम नहीं है, इसकी सफेद दाढ़ी है, कमर झुकी हुई है, चल भी नहीं सकता, ये तेरा इमाम नहीं हो सकता। जैसे ही मौला सज्जाद वहां पे आए, अब किसी घर में कोई फौतगी हो जाए तो बेटे को उसके जितने भी चाहने वाले होते हैं उठ के गले लगा के रोते हैं कि बेटा हम तेरा सहारा हैं, तेरे बाप के बाद हम तेरा सहारा हैं। ये दुनिया का दस्तूर है, लोग ताज़ियत के लिए आते हैं, लेकिन किस्मत मौला सज्जाद की जब करबला में गए हैं कोई भी नहीं है जो मौला को पुरसा दे उनके बाबा का, कोई भी नहीं है जो अकबर का पुरसा दे, कोई नहीं है जो गाजी अब्बास का पुरसा दे, किसी ने पुरसा नहीं दिया। मौला सज्जाद रो के कहते काश आज कोई होता जो मुझे सीने से लगा के कहता सज्जाद तेरे बाबा हुसैन के बड़े अरमान, सज्जाद तेरे भाई अली अकबर के बड़े अरमान, सज्जाद तेरी बहन सकीना के बड़े अरमान, सज्जाद तेरे पुखियों के बेपर्दा होने के बड़े अरमान। अब मौला सज्जाद जैसे ही करबला में दाखिल हुए जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी को देख के अपने सीने से लगाया, सीने से लगा के कहते जाबिर ये वही जगह है जहाँ पे हमारे मर्दों को शहीद किया गया, जाबर ये वही जगह है जहाँ पे अली अकबर को शहीद किया गया, जाबर ये वही जगह है जहाँ पे अब्बास को शहीद किया गया, जाबर ये वही जगह है जहाँ असगर को शहीद किया गया, जाबर ये वही जगह है जहाँ पर मेरी पुखियों की चादरें छीन ली गई, जाबर ये वही जगह है जहाँ पे 17 कदम पे खड़े होके मेरी माँ सर पे कुरान रख के कहती रही ना मार, मेरी माँ ने चकियाँ पीस पीस के पाला है। रोती आंखों से दुआ करें परवरदिगारा मरहूम बुजुर्गवार शाह पीर मरहूम सैयद बुनियाद हुसैन शाह, मरहूम सैयद इमानत शाह, मरहूम ज़िशान अली शाह, मरहूम सैयद करम शाह, मरहूम सैयद कुर्बान शाह, मरहूम सैयद सफ्तर शाह, जितने भी बानियान के घर से जितने भी इस दुनिया से
قضا کر گئے ہیں پروردگارہ ان میں محمد والے محمد کے قرب میں جگہ عطا فرما۔ پروردگارہ محمد والے محمد کا واسطہ کر کے بانیان مجلس کے گھروں میں سے جو بھی مومن اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کو محمد والے محمد کے قرب میں جگہ عطا فرما۔ پروردگارہ بانیان کے گھر میں سے جتنے بھی اس دنیا سے کچھ کر گئے ہیں پروردگارہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں پروردگارہ ان کو محمد والے محمد کے قرب میں جگہ عطا فرما، لوائے حمد کا سایہ نصیب فرما۔ پروردگارہ محمد والے محمد کا واسطہ کر کے پروردگارہ اس مجلس کے بانی سید آفتاب حسین شاہ کی مشکلیں آسان فرما۔ پروردگارہ محمد والے محمد کا واسطہ ان کے کاروبار میں دن دنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ پروردگارہ محمد والے محمد کا واسطہ کر کے ان کی تمام مشکلیں آسان فرما۔ پروردگارہ محمد والے محمد کا واسطہ کر کے محمد والے محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ کر کے بانیان کے گھروں میں رحمت اور برکت نازل فرما۔ ان کے بچوں کو امتحان میں کامیابیاں عطا فرما، علم میں کامیابیاں عطا فرما۔ پروردگارہ بچیوں کا نیک بخت بلند فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی مومنین بچیاں ہیں سب کے بخت بلند فرما۔ محمد والے محمد کا واسطہ پروردگارہ جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا واسطہ کر کے بانیان سمیت بانیان گھر میں سے جو بیمار ہے حاضرین مجلس سمیت سب کو شفا کلی عطا فرما۔ پروردگارہ مولا کی زوار سیدہ حانیہ بطول کو پروردگارہ سننے اور بولنے کی طاقت عطا فرما۔ مولا تجھے واسطہ ہے اس پاک معصومہ کا جو کانوں پہ تماچے کھا کے کہتی تھی اب تو مار لیا ہے بتا میرا بابا کہاں ہے، اس بی بی کا واسطہ کر کے زوار حانیہ بطول کو سننے اور بولنے کی طاقت عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے بی بی زینب کی چادر کا، تجھے واسطہ ہے پاک بی بی سیدہ کی چادر تطہیر کا، یا اللہ پاک تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا زوار حانیہ بطول کو سننے اور بولنے کی طاقت عطا فرما۔ پروردگارہ محمد والے محمد کا واسطہ کر کے ان کو دائمی طور پر شفا عطا فرما۔ پروردگارہ محمد والے محمد کا واسطہ کر کے محمد والے محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ کر کے جتنے بھی مومن بے اولاد ہیں تجھے واسطہ مول بی بی کلثوم کی بے اولادی کا سب کو زندگی والی اولاد عطا فرما۔ پروردگارہ جو بیٹوں میں خواہشمند ہیں انہیں زندگی والے مولا علی اصغر کے ماتمی عطا فرما، جو بیٹوں میں خواہشمند ہیں انہیں پاک بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی ماتمی عطا فرما۔ پروردگارہ محمد والے محمد کا واسطہ کر کے جتنے بھی مومن روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں رزق کی وجہ سے پریشان ہیں بیرون ملک یا ملک میں جہاں کہیں بھی دنیا کے جس کونے میں مومن اہل ولایت جہاں بھی پریشان ہیں تجھے واسطہ مولا رضا بادشاہ کے وسیع خزانوں کا امام حسن بادشاہ کے وسیع دسترخوان کا واسطہ کر کے تمام مومن اہل ولایت سمیت حاضرین مجلس کے کمانے والوں سمیت بانیان کے کمانے والوں سمیت سب کے رزق روزگار میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ محمد والے محمد کا واسطہ کر کے مولا تجھے واسطہ مولا امام موسیٰ قادم کی 14 سالہ قید کا جو بزرگ قید ہیں ان کو رہائی عطا فرما۔ ہم سب کو پاک بی بی کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے بتائے ہوئے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے والدین میرے استاد اکرام کو طویل عمر والی زندگی عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے والدین پہ اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم فرمایا۔ پروردگارہ محمد والے محمد کا واسطہ کر کے میری تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگارہ حاضرین مجلس میں سے جتنے بھی زیارات کے خواہش مند ہیں پروردگارہ خصوص بالخصوص بانیان مجلس میں سیدہ فیاض بی بی سمیت سب کو 14 کی زواری نصیب فرما۔ پروردگارہ اس در سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے، پروردگارہ اٹھنے سے پہلے سب کی جھولیاں بھر دے۔ محمد والے محمد کا واسطہ کر کے خصوص بالخصوص سیدہ فیاض بی بی کو 14 کی زواری نصیب فرما۔ پروردگارہ محمد والے محمد کا واسطہ کر کے ہمیں تب تک موت نہ جب تک شام کا بازار کفری گلیاں اور کربلا کا میدان نہ دیکھ لے۔ پروردگارہ محمد والے محمد کا واسطہ کر کے میرے سبھی جتنے پڑھنے والے سب کی زبان میں تفصیل عطا فرما۔ پروردگارہ محمد والے محمد کا واسطہ کر کے تمام مومنات کی مشکلیں آسان فرما۔ مولا مشکل کشا کے صدقے میں حاضرین مجلس جتنے بھی قدم چل کے آئے ہیں ان کا ایک ایک قدم چل کے آئے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگارہ ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں مولا امیر المومنین کے پیروکاروں میں سے فرما۔ موت کی آخری ہچکی ہو زبان پر علی ولی اللہ جاری عطا فرما۔ پروردگارہ محمد والے محمد کا واسطہ کر کے ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ محمد والے محمد کا واسطہ کر کے لاکھ دعاؤں کی ایک دعا حجت ظہور کے قائم کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ قائم علی محمد کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ پروردگارہ ہم اپنے وارث کے ہوتے ہوئے
بے وارثوں کی طرح زندگی جی رہے ہیں، ہمارے وارث کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ، چادر تطہیر کا واسطہ کر کے ہماری تمام دعاؤں پر اپنی قبولیت کی مہر ثبت فرما۔ محمد والے محمد کا واسطہ کر کے ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم اس دنیا سے جائیں یا حسین کرتے، کل قبر و سوچے مولا علی کی ولایت کے ساتھ علی علی کرتے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔